میرا نام خان زمان ہے، میں انگلش کا ٹیچر ہوں۔ تو میں آپ کو اپنے سادہ انداز میں انگلش کے بارے میں کنسیپچول نالج دوں گا۔ اس سلسلے میں سب سے پہلا لیکچر وہ ہے پارٹس آف اسپیچ کے بارے میں۔ پارٹس آف اسپیچ جس کو اردو میں ہم اجزائے کلام کہتے ہیں۔ Whatever we speak in our daily life, we have named all those words. زندگی میں اپنی جو کچھ ہم بولتے ہیں ان کو ہم نے مختلف نام دیے ہوئے ہیں۔ These are 8 in number. یہ 8 ہیں تعداد میں۔ The first very part of speech is noun. پہلا اس میں جو اجزائے کلام میں سے پہلا جو ہے جز وہ ہے ناؤن۔ اردو میں ناؤن کو ہم اسم کہتے ہیں۔ Noun is a naming word used for persons, animals, things, places, traits, states. یعنی کوئی بھی جو ہے انسان، زندہ انسان، جانور، جگہیں، چیزیں جو خصوصیات ہوتی ہیں ان کے جو نام ہے نا ان کو ہم ناؤن میں کلاسیفائی کرتے ہیں۔ The second one is the pronoun. Pronoun is a word that is used in place of a noun. Pronoun اس میں ضمیر کہتے ہیں۔ یہ وہ لفظ ہوتا ہے جو ناؤن کی جگہ پہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم بار بار اگر ناؤن استعمال کرتے رہے تو یہ سینٹنس بڑا آکورڈ سا لگتا ہے۔ تو اب ہم کبھی یعنی وہ ناؤن یوز کریں گے، کبھی اس جگہ پہ ہم وہ کا یا اس کا ایسے استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اسلم از مائی فرینڈ، یعنی اسلم میرا دوست ہے۔ اب اگر میں بار بار یہ کہوں کہ اسلم میرا دوست ہے، اسلم یہ کرتا ہے، اسلم وہ کرتا ہے، اسلم وہ کرتا ہے، تو دس از سم آکورڈ سچویشن۔ سو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے اب میں کیا کہوں گا، اسلم میرا دوست ہے، وہ تلنگانگ میں رہتا ہے، وہ یہ کام کرتا ہے، اس کے والد صاحب ایک ڈاکٹر ہے۔ تو اس قسم کی یہ جو میں اس کا وہ شام کو میں اس کے گھر جاتا ہوں تو یہ الفاظ جو ہے نا دیز آر ریپرزینٹنگ اسلم، سو دے آر کالڈ دا پروناؤنس۔ تیسرے نمبر پہ ایجیکٹو ہے۔ ایجیکٹو اس میں صفت اسم کہتے ہیں۔ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں کہ جو ناؤن یا پروناؤن کے معنی کو زیادہ کرتے ہیں۔ سو ایجیکٹو از اے ورڈ دیٹ ایڈز میننگ ٹو اے ناؤن اور اے پروناؤن، یعنی ناؤن یا پروناؤن کے معنی کو زیادہ کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صفت ہی صفت لینی ہے، مطلب ہے یہ میرٹس اور ڈی میرٹس دونوں کے لیے جب ہم بتاتے ہیں تو اس کو ایڈجیکٹو کہتے ہیں۔ ایکچولی ایڈجیکٹو پرووائڈز ایڈیشنل نالج اباؤٹ اے ناؤن اور اے پروناؤن۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ اسلم از مائی فرینڈ، اب اگلا بندہ پوچھتا ہے کہ میں اسلم کے بارے میں کچھ اور بتاؤ، سو میں کہتا ہوں کہ اسلم از اے ویری اوبیڈینٹ پرسن۔ اب اوبیڈینٹ از این ایڈجیکٹو۔ اور کوئی بتاؤ بھائی، اسلم از اے ویری ٹال پرسن، یعنی بڑا لمبے قد کا ہے، اب یہ بھی اس پہ ایڈجیکٹو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایڈجیکٹو جو ہوتا ہے نا یہ ایڈیشنل نالج دیتا ہے ناؤن یا پروناؤن کے بارے میں۔ اب چوتھے نمبر پہ ورب ہے۔ ورب دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف اسپیچ، یعنی جتنے بھی یہ ہمارے پاس پارٹ آف اسپیچ ہے ان میں سے سب سے اہم پارٹ آف اسپیچ وہ ورب ہے۔ ورب ایکچولی یہ مین پارٹ پلے کرتا ہے، باقی تو سبجیکٹ ہوتا ہے یا آبجیکٹ ہوتا ہے، کام کر رہا ہے یا کوئی کسی بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، بٹ ایکچولی واٹ از بینگ ڈن وہ ہمیں وہ چیز بتاتی ہے، وہ ورب ہوتا ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد جو ہے پھر ایڈورب ہے۔ ایڈورب کو ہم متعلق فعل کہتے ہیں۔ ایڈورب ایسا لفظ ہے نا جس سے کہ ایڈجیکٹو ناؤن اور پروناؤن کے معنی کو زیادہ کرتا ہے۔ سو ایڈورب ایسا لفظ ہے جو ورب کے معنی زیادہ کرتا ہے، ایک ایڈجیکٹو کے معنی زیادہ کرتا ہے اور ایک اور ایڈورب کے معنی زیادہ کرتا ہے۔ سو ایڈورب از اے ورڈ دیٹ ایڈ میننگ ٹو اے ورب، ٹو این ایڈجیکٹو اور ٹو این ادر ایڈورب۔ پھر کنجنکشن ہے۔ کنجنکشن حروف عطف یہ ملا دیتے ہیں، دو الفاظ کو یا دو سینٹنسز کو ملاتے ہیں۔ جیسا کہ میں کہتا ہوں اسلم اینڈ اکرم، اب اینڈ نے نا اینڈ از اے کنجنکشن، اس نے دو کو ملا دیا۔ لائک وائز میں کہتا ہوں کہ اسلم از مائی فرینڈ اینڈ ہز فادر از اے ڈاکٹر۔ اب یہاں پہ یعنی اسلم اور ہز فادر از اے ڈاکٹر ان کو میں نے دو ملا دیا ہے تو اینڈ سے ملا دیا۔ اس کے بعد انٹرجیکشن ہے۔ انٹرجیکشن جو ہوتے ہیں نا یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں which express for which are spoken for expression of the certain feeling، یعنی اسٹرانگ فیلنگز ہوتی ہیں۔ میں جیسے مجھے کوئی خوشی کا موقع ملتا ہے میں کہتا ہوں ہرا ایسے بات کرتا ہوں، تو یہ جو ہوتا ہے نا یہ ایکسپریشن ہے آف جائے۔ لائک وائز اگر میرے کو دکھ تکلیف پہنچتی ہے میں کہتا ہوں اوہ
الاس، تو اب اس صورت میں ایسے الفاظ کو انٹرجیکشن کہتے ہیں۔ پھر پریپوزیشن ہے۔ پریپوزیشن جو ہوتے ہیں نا، یہ ایکچولی فقرے کے پہلے حصے کو فقرے کے دوسرے حصے سے جوائن کرتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں نا دا کیٹ از، اب آگے ٹیبل ہے، اب یہاں پہ نا دا کیٹ از آن دا ٹیبل، دا کیٹ از آن دا ٹیبل، آن جو ہے نا یہ مجھے اس کی یعنی پہلے حصے کو دوسرے سے ملا رہا ہے، سو اس کو پریپوزیشن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، دس واز ٹوڈیز لیکچر۔ تو نیکسٹ ابھی دوسرے لیکچر میں ہوگا، ابھی لیکن ڈیٹیل دوسرے لیکچر میں آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ۔